قوم رس کا عبرتناک واقعہ۔ قوم خندق، اللہ کے رسول کو زندہ کنویں میں ڈالنے والی قوم۔ بہت پرانے دور کی بات ہے، عرب کا ایک سبز و شاداب علاقے میں ایک قوم رہتی تھی۔ ان کے پاس ہریالی، دریا اور پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لوگ امیر تھے مگر ان کے دل اندھیرے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب ان کے دل سے ایمان مٹ گیا تو اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا۔ وہ نبی بہت نرم دل اور مہربان تھے۔ وہ کہتے تھے، اے میرے لوگو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن قوم کے لوگ ہنسنے لگے، یہ تو ہمارے بتوں کا دشمن ہے، ہمیں خوف دکھاتا ہے، ہمارا دیوتاؤں کو برا کہتا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی۔ وہ انہیں دن رات سمجھاتے رہے لیکن وہ اور زیادہ ضد پر آ گئے۔ ایک دن ان ظالموں نے سوچا، اس نبی کو مٹا دو تاکہ ہمارے دیوتا چین سے رہیں۔ انہوں نے اپنے نبی کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ باندھے اور انہیں کھینچ کر ایک گہرے کنویں یعنی رس کے پاس لے آئے۔ وہاں انہوں نے نبی کو زندہ اس کنویں میں ڈال دیا اور اس پہ مٹی اور پتھر بھر دیے۔ نبی نے اللہ سے پکارا، یا اللہ، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کچھ دن گزرے، اچانک آسمان میں بجلی چمکی اور زمین کانپ اٹھی اور ہواؤں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے باغ جل گئے، دریا سوکھ گئے، ان کے گھر بکھر گئے، کچھ لوگ زمین میں ڈوب گئے اور کچھ پر بجلی کا عذاب نازل ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ قوم مٹ گئی، نہ ان کا نام رہا، نہ نشان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم رس والی اور سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ رس والی قوم یعنی یہی وہ قوم تھی جو رس والی قوم تھی، یعنی جو لوگ اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ظلم اور شرک کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے۔ اللہ کے رسولوں کی بات مان لینا ہی نجات کا راستہ ہے۔ ایمان، صبر اور توبہ ہی انسان کو بچاتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قوم راس ایک مثال ہے ان سب کے لیے جو اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دنیا کی حسین چیزوں اگر ایمان کے بغیر ہو تو وہ بھی عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 12۔ کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط